السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم بات کریں گے افغانستان کے دارالخلافہ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کا۔ پاکستان کے نازل مامور آج بال بال قاتلانہ حملے میں بچ گئے۔ ان کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی۔ جی ہاں، پاکستان کے نازل مامور عبید نظامانی جو تھے وہ چہل قدمی کر رہے تھے سفارت خانے کے اندر جب دہشت گردوں کی جانب سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق حملہ آور جو تھے وہ قریبی کسی عمارت میں روپوش تھے اور وہاں سے انہوں نے چھپ کر ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی کہ یہ سنائپر گن اٹیک جو ہے وہ یہ لگتا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس اس حوالے سے کنفرم معلومات نہیں ہیں کہ حملہ کس نے کیا اور نہ ہی کہ کسی نے ابھی تک ذمہ داری لی ہے، لیکن جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ اپنی جان پر کھیل گیا اور اس نے 3 گولیاں جو تھیں اس کو لگی ہیں، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ اس معلومات کے مطابق زخمی جو گارڈ تھا اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی بخشے، اس کو جلد صحتیابی بخشے۔ اللہ اس نے جو کونسل ناظم مامور جو تھے ان کی جان بچائی، یعنی کہ چارج ڈی افیئرز جو پاکستان کے افغانستان کے اندر تھے۔ پاکستان کے جو سفیر افغانستان میں تھے وہ آج سے کچھ عرصے پہلے سبکدوش ہو گئے تھے، اور جب سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی اس کے بعد سے نئے سفیر کی تعیناتی جو تھی وہ عمل میں نہیں لائی گئی۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی کھر کی سربراہی میں ایک وفد ابھی جسٹ 2 دن پہلے کابل کا 1 دن کا دورہ مکمل کر کے آیا تھا۔ اس دورے کے اندر انسداد دہشت گردی، پاک افغان بارڈر کے اوپر جو پائی جانے والی کشیدگی ہے، دہشت گردوں کی جو پاکستان کے اوپر پاکستان کے اندر آ کر حملے کرنے کی ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان بار افغان حکومت کو اس حوالے سے باور کراتا رہا کہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے مقاصد کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ اسی طرح سے دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی اور سیاسی تعلقات تھے ان کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے امور، اور ساتھ میں باہمی تجارت جو تھی اس کو بھی آگے بڑھانے کے حوالے سے امور اس ملاقات میں زیر بحث آئے تھے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ آج کا جو حملہ ہے وہ اس دورے کو یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر چند امور کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی تھی تو اس کو سبوتاج کرنا محسوس ہوتا ہے، اور یہی اس کے جو ہیں اسباب ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اینیاؤ جو پاکستان کے نازل امور ہیں اور جو اہم سفارتی عملہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد بلا لیا گیا ہے اور ان کا وہاں سے انخلاء جاری ہے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغانستان کے اندر بیٹھے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے پچھلے سال جو جون میں جنگ بندی کا فیصلہ کیا تھا اس کو ابھی چند دن پہلے ختم کر دیا۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جو دہشت گردی کا پہلا بڑا واقعہ جو تھا وہ کوئٹہ میں آیا، پھر اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں اعظم ورثت کے مقام پر ایک اسکول کے اوپر، بچیوں کے اسکول کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی، اس کو ناکام بنایا گیا اور اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار جو تھا وہ شہید ہوا۔ پاکستانی سفارت خانے کے اوپر کابل میں جو حملہ کیا گیا ہے، نازل مامور کے اوپر جو حملہ کیا گیا، یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ جو جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت اگر سفارت خانہ جو پر حملہ کیا جائے تو وہ سفارت خانہ جو ہے وہ اس ملک کی سرزمینی سمجھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا یہ پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ ہے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن، جمعے کے نماز کے وقت افغانستان کے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، حزب اسلامی سے ان کا تعلق ہے، گلبدین حکمتیار،
ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام ہوئی. ان کے جو گارڈ جو تھے انہوں نے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا اور اس سے پہلے مسجد کے باہر دھماکہ بھی ہوا. اب گلبدین حکمتیار جو حزب اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم رہے ہیں. گلبدین حکمتیار روس کے خلاف افغان جنگ کے بڑے ہیرو سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے انتہائی نیک خواہشات رکھتے ہیں. یہ دونوں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ آج کابل میں پیش آئے ہیں. میں اپنے ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے کابل میں اس کے سامنے مظاہرے جو تھے وہ پہلے بھی ہوتے رہے اور اس کے پیچھے ان مظاہرین کے پیچھے بھارت کی جو انوالومنٹ ہے، بھارت کے جو ڈپلومیٹس تھے ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ بالکل واضح ہے. اس کے پاکستان کے پاس قابل اعتماد اس کی انٹیلیجنس بھی موجود ہے. اور جو یہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال جب نیٹو فورسز کا انخلا ہوا تو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا نیٹو فورسز کے انخلا میں. افغان طالبان جو تھے وہ کابل پر آ گئے اور انہوں نے حکومت کے جو امور تھے اس کو سنبھال لیا تھا. اس سارے عمل سے بھارت اور شمالی تاج جو بھارت کے زیر اثر ہے اس میں امراللہ صالح جو ہیں ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی. اسی طرح سے وہاں پر ازبیک اور تاجک ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال سے خوش نہیں تھے اور خاص طور پر امراللہ صالح جو ہیں جو تاجک ہیں ان کی جانب سے افغان طالبان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز جو تھا وہ پہلے دن سے ہی کر دیا گیا تھا. پہلے وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپنے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے وہ آئے اور انہوں نے جنگ کا اعلان کیا. تو بھارت کی انوالومنٹ، CIA امریکہ کی انوالومنٹ، موساد اسرائیل کی انوالومنٹ، آپ کسی طرح سے بھی دیکھ لیں اس کے ڈائریکٹ لنکیجز جو ہیں وہ خطے کے اندر بڑے اہمیت کے عامل ہیں. کیوں عامل ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین، روس افغان طالبان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہ رہا ہے. اس خطے کے اندر ایک نئی گیم جو ہے وہ چل رہی ہے اور آئندہ جو معیشت کا جو محور ہے، مرکز جو ہے وہ یہ علاقہ ہے اور اس کے اندر پاکستان کا کلیدی کردار ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑے واقعات جو تھے وہ دیکھنے میں آئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا TTP کی جانب سے شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، دتا خیل ہو یا دیگر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر کارروائیاں کی گئی ہیں. کوئٹہ میں 2 دن پہلے جو تھی وہ کارروائی کی گئی، FC کا کانوائے تھا، اس کے اوپر خودکش حملہ کیا گیا. تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی. یہ وہ نئی جنگ کا آغاز ہے جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو کسی نئی جنگ میں نہیں جھونکیں گے اور نہ ہی وہ اس کا حصہ بنیں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ان کی حکومت کو 9 اپریل کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مئی میں CIA کے جو چیف ہیں ولیم برنز اور انہوں نے پاکستان کا 14 مئی کو خفیہ دورہ کیا تھا. پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے ڈرون اٹیکس کے لیے افغانستان میں. اس وقت عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا. تاہم اس سال جب یہاں پہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ PDM کی 13 جماعتوں کی حکومت آئی جو کہ امریکی نواز حکومت ہے اور اس نے آ کر جو ہے وہ اجازت دے دی اور پھر افغانستان کے اندر جو تھا وہ ایک ڈرون حملہ ہوا جس کے اندر القاعدہ کے رہنما ایمن الزواری جو تھے ان کی اطلاع آئی کہ وہ کابل میں اس حملے میں مارے گئے ہیں. اور اس کے بعد افغان طالبان نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. پاکستان نے ابھی تک افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا. روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ تسلیم کریں گے. مرکز جو ہے وہ یہ علاقہ ہے اور اس کے اندر پاکستان کا کلیدی کردار ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑے واقعات جو تھے وہ دیکھنے میں آئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا TTP کی جانب سے شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، دتا خیل ہو یا
دیگر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کوئٹہ میں 2 دن پہلے جو تھی وہ کارروائی کی گئی، FCC کا کانوائے تھا، اس کے اوپر خودکش حملہ کیا گیا، تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی۔ یہ وہ نئی جنگ کا آغاز ہے جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو کسی نئی جنگ میں نہیں جھونکیں گے اور نہ ہی وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ان کی حکومت کو 9 اپریل کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے، تحریک اعتماد کے ذریعے سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی، تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مئی میں CIA کے جو چیف ہیں ولیم برنز، اور انہوں نے پاکستان کا 14 مئی کو خفیہ دورہ کیا تھا، پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے ڈرون اٹیکس کے لیے افغانستان میں۔ اس وقت عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اس سال جب یہاں پہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ PDM کی 13 جماعتوں کی حکومت آئی جو کہ امریکی نواز حکومت ہے، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اجازت دے دی، اور پھر افغانستان کے اندر جو تھا وہ ایک ڈرون حملہ ہوا جس کے اندر القاعدہ کے رہنما احمد الزواری جو تھے، ان کی اطلاع آئی کہ وہ کابل میں اس حملے میں مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد افغان طالبان نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان نے ابھی تک افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ تسلیم کریں گے۔ چین جو تھا وہ افغانستان کے اندر بڑی سرمایہ کاری کرنے کے منصوبے پلان کر چکا ہے، اور چین کے بڑے قریبی تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ امریکہ ایک نئی گیم جو ہے وہ خطے میں شروع کرنا چاہتا ہے، جس کا بنیادی مرکز جو ہے وہ چین کا مسلم علاقہ ہے، اوئیگر علاقہ ہے، جہاں پر وہ ایک نیا جہاز جو ہے وہ لانچ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے پراکسی مرسنریز کے ذریعے سے جہاں پہ اس وقت افغانستان کے اندر القاعدہ بھی موجود ہے، داعش بھی موجود ہے، TTP بھی موجود ہے، اور آپ جس کا مرضی نام لے لیں، چین جو ہے وہ سمجھتا ہے ایسٹ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں، جن کی تعداد ڈفر کرتی ہے، کنفرم تو اطلاعات نہیں ہے، لیکن 4-5 ہزار کا فگر جو ہے جو چائنیز اوئیگر مسلمان ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ صورتحال تو میں نے آپ کو بتا دی، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا، امریکہ نے اس کی مذمت بھی کی اور ساتھ میں ہی پاکستان کو پیشکش کی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان ہو، ترکی ہو، سیریا ہو، ایران ہو، ہر جگہ پہ امریکی فوٹ پرنٹس جو ہیں، امریکہ کی CIA جو ہے اس کے سارے جو پراکسیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور پاکستان کو لگتا ہے ایسے ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں کہ پاکستانی سفارت خانے کے اوپر جو بڑا حملہ ہوا تھا مظاہرین کی طرف سے، وہ 96 میں ہوا تھا جب افغان طالبان نے ہرات کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ 5-10 ہزار لوگ جو تھے وہ پاکستان کے سفارت خانے کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، تو یہ ماضی میں بھی اس طرح کا ہوا تھا، اور اب بھی پاکستان کا جو سفارت خانہ جو تھا وہ ٹارگٹ تھا۔ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کس نہج پر آتے ہیں؟ نئے آرمی چیف کی تقرری پاکستان میں عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ان کی ٹاپ پرائیورٹی پاک افغان بارڈر ہے، اور وہاں پر کبھی سرحدی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بارڈر کے اوپر دہشت گردوں کی آمد و رفت کا معاملہ جو ہے اس کنٹیکس میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ چمن بارڈر پہ پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ایک فوجی اہلکار جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا، باقی زخمی ہوئے تھے۔ 10 دن تک، 2 ہفتے تک یہ بارڈر جو تھا چمن کا بند رہا، تو بڑی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔